دنیا بھر میں اردو ماسٹر کو دیکھنے والے، سننے والے اور اس کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کل جنس کے لحاظ سے تذکیر و تانیث کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا تھا کہ کچھ نر جو ہیں وہ ہمیشہ مادہ کہلاتے ہیں اور کچھ مادائیں جو ہیں وہ ہمیشہ نر کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کوئی پرندہ کسی دیوار پر یا کسی تار کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر یا کسی شاخ کے اوپر بیٹھا ہو تو ہم کبھی بھی اس بات کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اس کو پیار سے اپنے پاس بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ میرے حضور طوطے میاں، کوے میاں، آپ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ تو ہم نے بہت ہی خوبصورتی سے اس بات کا جواب لیا تھا کہ آپ کی نظر جب بھی پہلی کسی پرندے پر پڑے گی تو وہ اس کی جنس کا تعین کر دے گی۔ مثال کے طور پر کسی درخت کے اوپر یا کسی انٹینے کے اوپر یا کسی دیوار کے اوپر یا کسی منڈیر کے اوپر اگر کوئی کوا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگرچہ مؤنث بھی ہو تو ہم اس کو مذکر گردانیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کبوتری جو ہے یا کبوتری اگر کسی شاخ پر بیٹھی ہوگی تو ہماری پہلی نظر میں جب اس کے اوپر پڑے گی تو ہم اس کو بھی مذکر کے زمرے میں لیں گے۔ آسمان پر اگر جو ہے وہ چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم اس کو مذکر اور مؤنث دونوں میں مستعمل قرار دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جنس کے اعتبار سے تذکیر و تانیث کا دوسرا لیکچر جو بہت ہی اہم لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کے اندر امتحانی بورڈز کے اندر آنے والے تذکیر و تانیث جو پچھلے 5 سالہ پیپر سے ہم نے لیے ہیں، آج ہم آپ کو نہ صرف وہ سمجھائیں گے بلکہ ان کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں، ہم ملک میں رہتے ہیں، ملکوں کے اندر شہر ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ملکوں کے سبھی نام، وہ انڈیا ہے، وہ بھارت ہے، وہ پاکستان ہے، وہ چائنا ہے، وہ کشمیر ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ مصر ہے، وہ سعودی عربیہ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ مذکر کہلائیں گے۔ اور ان ممالک کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جس شہر میں جس گاؤں میں آباد ہیں، وہ تمام کے تمام شہر جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے عزیز طلباء؟ مذکر کہلائیں گے۔ مثلا میرا تعلق پاکستان کہ صوبہ پنجاب کے شہر جو ہے وہ بورے والا سے ہے، تو یہ شہر بورے والا جو ہے یہ مذکر ہے۔ کراچی مذکر ہے، لاہور مذکر ہے، ملتان مذکر ہے، فیصل آباد مذکر ہے۔ ہندوستان میں آپ چلے جائیں، کرناٹکا لے لیں، پنجاب لے لیں، جتنے بھی ان کے جو شہر ہیں وہ سب کے سب جو ہے کیا ہیں؟ یہ مذکر کہلائیں گے۔ تو دیکھیے گا، لاہور، کراچی، ملتان، بورے والا، میں نے کوئی بس سٹینڈ نہیں چلا دیا میرے عزیز طلباء، یہ میں نے شہروں کے نام لیے ہیں کہ لاہور سے بورے والا، بورے والا سے لاہور، ملتان سے لاہور، لاہور سے بہاولپور، لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، تو یہ سب کے سب جو شہر جو ہیں یہ مذکر کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، پہاڑوں سے دریا جھرنوں کی، آبشاروں کی صورت میں، جھرنوں کی صورت میں بہتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے نالے بناتے ہیں، نالے مذکر کہلائیں گے بیٹا۔ چشمے جو ہیں پھوٹنے والے، یہ سارے کے سارے مذکر کہلائیں گے۔ یہ نالے، یہ چشمے، یہ سب مل کر کیا بنائیں گے؟ دریا بنائیں گے۔ تو دریا جو ہے وہ دنیا کے تمام دریا جو ہیں یہ عزیز طلباء مذکر کہلائیں گے۔ کون؟ دیکھیے گا، راوی بہتا ہے۔ اب دیکھیے پنجابی کے اندر جب بھی آپ کسی چیز کا نام لیں گے، آپ کو ایک اور میگنیٹ دے رہا ہوں، پنجابی کے اندر آپ جب بھی کسی چیز کا نام لیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو وہ اردو میں مذکر ہوگی۔ جیسے پٹھان جو ہے، خان جو ہے، معذرت کے ساتھ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، جب یہ وہاں سے آتے ہیں تو یہ ہمیشہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ تو اس میں نہ پنجابی والا کوئی نقطہ آنا چاہیے اور نہ ہی میرے خان بھائیوں والا کہ جو مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف آپ نے سوچنا ہے۔ دیکھیے گا، راوی بہتا ہے، چناب بہتا ہے، جہلم بہتا ہے، سندھ بہتا ہے، دریائے کابل بہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان کے بھی تمام جو دریا ہیں وہ سب کے سب جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ ہندوستان کے تمام دریا مذکر ہیں، سوائے ان کی گنگا بھی بہتی ہے اور ان کی جمنا بھی بہتی ہے۔ ان کا دریائے گنگا
اور ان کا دریائے جمنا، یہ دونوں جو ہے یہ بہتی ہیں۔ تو یہ دونوں دریا جو ہیں انڈیا کے، بھارت کے، ہندوستان کے، یہ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آئیے ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مذکر جو ہے اسم ان کی مؤنث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تمام جانداروں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ عزیز طلبہ تمام جانداروں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ مرد کے ساتھ عورت ہے، پرندوں کے ساتھ ان کا اپنا جوڑا ہے، جیسے چڑیا ہے تو اس کے ساتھ اس کا چڑا ہوگا، کوا تو ہے کوی ہے، بیل ہے تو گائے ہے، میاں ہے تو بیوی ہے، بہن ہے تو بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باپ اس کے ساتھ ہمارا باپ ہے تو ہماری ماں بھی ہے، تو وہ دونوں جو ہے وہ جوڑوں کی صورت میں ہے۔ میاں کے ساتھ بیوی، اور بیل دیکھ لیجیے گا، بیل کے ساتھ گائے ہے، بھینس کے ساتھ بھینسا ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ دیکھیے گا رات کے وقت آسمان پر ستارے جو ہیں وہ ٹمٹماتے ہیں۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ تو آسمان پر ستارے جو ہے ٹمٹماتے ہیں۔ جتنے ستارے آسمان پر میرے عزیز طلبہ ٹمٹماتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ مذکر ہیں، یہ سب کے سب مذکر ہیں۔ دیکھیے گا سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، مریخ چمکتا ہے، یورینس ہے، زہرہ بھی ہے، مریخ بھی ہوتا ہے، مشتری بھی ہوتا ہے، پلوٹو بھی ہوتا ہے، عطارد بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اس میں سے ہوتی نہیں ہے، سب کے سب ہوتا ہے۔ تمام تارے ستارے جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں عزیز طلبہ؟ یہ مذکر ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ابھی دریاؤں کی بات کی کہ دریا جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں کیا ہیں؟ یہ مذکر ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی جو ندیاں بہتی ہیں، ندی بہہ رہی ہے، ندی بہتی ہے، تو آپ نے میرے جملے سے عزیز طلبہ غور کیا کہ ندی جو ہے تمام دنیا کی ندیاں جو ہیں یہ بہتی ہیں، لہٰذا یہ کیا ہیں؟ مؤنث ہے۔ ندی بہتی ہے، ندیاں بہتی ہیں تو یہ مؤنث ہوں گی۔ تو عزیز طلبہ آئیے اب دیکھیے کہ میں اردو بول رہا ہوں، ہم پنجابی بھی بولتے ہیں، ہم انگریزی بھی بولتے ہیں، ہم سندھی بھی بولتے ہیں، ہم دنیا کے اندر انگریزی بھی بولتے ہیں، عربک بھی بولتے ہیں، پرشین بھی بولتے ہیں۔ اب جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا کے اندر سب کی سب جو ہیں کیا ہیں جی؟ مؤنث ہیں۔ دنیا کی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو بولی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے، فارسی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری زبانیں جو ہیں بیٹا کیا کہلاتی ہیں؟ مؤنث کہلائیں گی۔ اور ہم مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ساری کی ساری نمازیں جو ہیں، نمازیں ساری، فجر ادا کی جاتی ہے، ظہر ادا کی جاتی ہے، عصر ادا کی جاتی ہے، مغرب ادا کی جاتی ہے اور عشاء ادا کی جاتی ہے۔ تو تمام نمازیں جو ہیں یہ سب کی سب جو ہے بیٹا کیا کہلاتی ہیں؟ یہ مؤنث ہیں۔ تمام زبانیں اور تمام نمازیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ مؤنث کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آئیے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بے جان اسم جو ہے ان کا تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے عزیز طلبہ۔ اب بے جان یہ میرے ہاتھ میں مار کر پکڑا ہوا ہے تو ہم کہ یہ مذکر ہے، یہ میری ویسٹ کوٹ کو بٹن لگا ہوا ہے تو یہ بٹن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ یہ مائک لگا ہوا ہے تو مائک کیا ہے؟ مائک لگایا جاتا ہے، لگائی نہیں جاتی۔ تو بلب جو ہے جو روشن ہے تو بلب روشنی دیتا ہے، روشنی دیتی ہے نہیں۔ تو لہٰذا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بے جان اسما جو ہیں ان کی جنس کا تعین ہم کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر جو ہے مریض کا آپریٹ کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کرتا ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا حادثہ دیکھ لیں کہ جس کی تاب نہ لا کر آپ اپنے حواس کھو دیں اور آپ بے ہوش ہو جائیں تو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ درد سہا جاتا ہے، نسخہ لکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ اپنے مریض کو دوائی کا نسخہ جو ہے وہ لکھتا ہے، اور ڈاکٹر جب دوائی کا نسخہ جو ہے وہ لکھتا ہے تو ساتھ میں وہ پرہیز تجویز کرتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔
ऐश किया जाता है, ऐश की नहीं जाती। भाई तेरी तो बड़ी मौज लगी है, तेरी तो बड़ी ऐश है, तेरी तो बड़ी ऐश है। अब देखिए पंजाबी के अंदर जो है मैंने कहा तेरी बड़ी ऐश है, तो ये ऐश किया जाता है, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। फोटो खींचा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है, लालच किया जाता है। तार जिसको टेलीग्राम कहते हैं, टेलीग्राम एक ऐप भी है, तो लेकिन यहाँ पर वो टेलीग्राम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी चीज़ से अखज़ करके इसको व्हाट्सएप के मुकाबले के तौर पर जो है वो लाए हैं। तो तार जो है ये भेजा जाता है। एक बिजली की तार है, वो मुअन्नस होगी, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुख्तस करना पड़ेगा कि ये बिजली की तार अगर है तो ये क्या है, ये मुअन्नस है। और अगर वो तार जो है जो टेलीग्राम की सूरत में आता है तो वो क्या होगा, मुज़क्कर है। ख़त बेटा लिखा जाता है, ख़त लिखा जाता है, लिफाफे में डाला जाता है, उसके ऊपर फिर टिकट लगाया जाता है, शादी का कार्ड जो है ये भेजा जाता है। और मर्ज़ जो होता है, ये लफ्ज़ जो है मर्ज़ नहीं है, ये मर्ज़ है, और मर्ज़ का इलाज किया जाता है। इंसानों का मिजाज जो है ये पूछा जाता है, इंसानों का मिजाज ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। अब फिर देखिएगा इलाज जो है वो किया जाता है। मरहम यानी अगर कोई चोट लग जाए तो उसके ऊपर जब हम कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं तो अगर हम कहेंगे क्रीम तो ये क्या है, ये मुअन्नस है। लेकिन जब हम कहेंगे मरहम तो ये क्या होगा, मुज़क्कर। माजी का दरीचा, माजी की दरीची नहीं कहेंगे, माजी के दरीचों से तो माजी मुज़क्कर है। तो कलाम जो है वो किया जाता है। तो हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ मिसालों से इस बात को वाज़े करने की कोशिश की है कि अगरचे आपको लगता है कि ये अल्फाज जो हैं मुअन्नस होंगे, लेकिन ये मुअन्नस नहीं हैं, ये मुज़क्कर हैं। तो बेजान अस्मा जो हैं ये मुअन्नस कहलाती हैं। बेजान अस्मा जो हैं ये हमेशा से ही मुअन्नस का कॉन्सेप्ट जो है ये डेवलप करती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जामन खाया जाता है, तो नहीं, जामन खाई जाती है। ये जामन होता नहीं है, जामन होती है। दवा खाई जाती है, दवा खाया नहीं जाता। प्याज छीली जाती है, हम कहते हैं ना यार एक गंडा छीली ज़रा, एक गंडा नहीं ज़रा, तो ये गंडा नहीं है, ये प्याज जो है ये छीली जाती है, प्याज काटी जाती है। भूख महसूस होती है, उसके बाद प्यास भी हमें महसूस होती है। उसके बाद देखिएगा तराजू जिससे आप अशिया का वज़न जो है वो करते हैं, तो क्या है, तराजू में तोला जाता है, तराजू में तोला जाता है। उसके बाद देखिएगा बारूद ये जिससे ये दहशतगर्द जो है ये धमाके करते हैं, तो बारूद मुज़क्कर नहीं है, बारूद होती है, बारूद होती है, बारूद होती है, तो बारूद क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद राह, तो राह जो है ये मुज़क्कर नहीं है। हम कहते हैं मैं तो ऐसे रास्ते से चलांगा, तो रास्ता जो है, राह जो है ये मुज़क्कर नहीं है, राह होती है, राह होती है। अब देखिएगा घास काटी जाती है, सरसों काटी जाती है, कीचड़। अब देखिएगा बारिश का मौसम जब आता है तो गलियों में क्या हो जाता है, हम जब पूछते हैं यार बाहर बड़ा कीचड़ है, बहुत बड़ा चिक्कड़ है, तो हम पंजाबी बोलते हैं, तो लिहाजा पंजाबी का जो माइंड सेट है वो सामने आ जाता है। हम कहते हैं कि कीचड़ जो है ये मुज़क्कर है, हालांकि कीचड़ जो है ये मुज़क्कर नहीं है, नहीं है और नहीं है। कीचड़ होती है, होती है, होती है। आप जब भी चलेंगे कीचड़ से बच के चलिएगा, तो कीचड़ मुअन्नस है। पतंग जो आसमान पर उड़ती है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटी है, पतंग जो है वो पतंग ही होगी। साइकिल होता नहीं है, मेरी बाइसिकल होती है, मेरा बाइसिकल नहीं होता, मेरी साइकिल होती है। उसके बाद देखिएगा कि बच्चा छत पर जो है वो दौड़ रहा है, तो छत होती है, छत होती है। और उसके बाद मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरी आवाज़ निकल रहा नहीं। अगर खान का खान होता तो वो ये ज़रूर कहता भाई बच्चों मेरा आवाज़ जो है वो निकल रहा है, तो वो मेरी इस आवाज़ को मुअन्नस की बजाय उसको मुज़क्कर बना देता। तो मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा कि आज का लेक्चर जो है वो जिन्स के एतबार से, जिसमें हमने तज़कीर व तानीस को देखा, आपको समझ आ गया होगा कि कौन से अस्मा मुअन्नस हैं और कौन से अस्मा जो है ये मुज़क्कर हैं, कौन सी मादा जो है वो नर के ज़ुमरे में आती है और कौन सा नर जो है वो मादा के ज़ुमरे में आती है। ये लेक्चर जो है ये टोटकों से सब समझने वाला नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो दरकार है। किसी भी मिकनातीसी फार्मूले की तरफ आपने नहीं जाना, बस आपने इसको एक मरतबा सुन लेना है, समझ लेना है, देख लेना है, पसंद कर लेना है, शेयर कर लेना है। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।